وہ شام کے دانے کے ساتھ ان کبوتروں کو جو ہے اس مقدار سے جو ہے وہ ملٹی وٹامن لازمی ڈالیں. اس سے کبوتر کی جو ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی اس کے وہ پوری ہوتی رہتی ہے اور اس سے نہ صرف کبوتر خود صحت مند رہتا ہے بلکہ بچے بھی بہت اچھے پلتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ بازار میں آج کل کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے گریٹ بنانے کے لیے. اس میں یہ ہے کہ ایک ملٹون پاؤڈر اور سٹمک پاؤڈر جو ہے یہ دونوں بازار سے بآسانی مل جاتے ہیں جو بڑے ویٹرنری سٹورز ہیں. تو اس میں یہ دو پاؤڈر جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ ملٹون پاؤڈر اور سٹمک پاؤڈر یہ دونوں ایک ایک پیکٹ ملا کے اور اس کو جو ہے کسی بھی کنالی میں ڈال کے یا کسی اور برتن میں ڈال کے یہ جو ہے ڈبے میں رکھ لیں تو یہ کبوتر بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور سارے دن اس کو کھاتے رہتے ہیں. اس سے ان کے جو اندر جو کمیاں ہیں وٹامنس کی یا منرلس کی ان کو ٹریس ایلیمنٹس کہتے ہیں. تو اس سے کبوتر جو ہے وہ بڑی حد تک صحیح رہتے ہیں, صحت مند رہتے ہیں اور بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کبوتروں کو دیسی پانی جو ہے وہ بنا کے ہفتے میں ایک دن یا کم از کم بلکہ میں تو 2 دن ڈالتا ہوں جی اپنے کبوتروں کو. یہ میرا جو ہے تو اس میں بہتر یہی ہے کہ 1 سے 2 دن یہ لازمی جو ہے وہ دیسی پانی ابال کے تو یہ بھی دانے کے ساتھ جو ہے وہ شام کو دیا جائے. تو اس میں جیسے جو ہے یہ آپ ادرک اس میں شامل کریں گی اور ادرک کو کرش کر لیں. اس کے علاوہ جو لہسن ہے اس کو بھی کرش کر لیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں سونف شامل کریں اور اس میں بڑی الائچی شامل کریں, اناردانہ شامل کریں اور اس میں اجوائن شامل کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں اور اگر میرے ایک سلیم قریشی صاحب ہیں ان کا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر اس میں ایک سبز مرچ بھی شامل کر لی جائے تو وہ بھی اس میں کافی جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں تمام ابال کے بلحاظ جتنے بھی کبوتر ہیں اس لحاظ سے اس مقدار کو کم کیا جا سکتا ہے یا بڑھایا جا سکتا ہے. تو اس کو ابال کے اور ان کو ہفتے میں کم از کم 1 دن یا بہتر ہے کہ 2 دن جو ہے وہ مسلسل دانے کے ساتھ یہ پانی دیا جائے تو کبوتر جو ہے وہ بہت صحیح رہتے ہیں, صحت مند رہتے ہیں. علاوہ ازیں جہاں تک اینٹی بایوٹک کا تعلق ہے تو اس میں ہر 15 دن کے بعد آپ جو ہے وہ ٹائلوفرسن ایک پاؤڈر ملتا ہے بازار سے وہ منگوا کے رکھ لیں. ٹائلوفرسن تو یہ پیلے رنگ کا پاؤڈر ہوتا ہے. تو اس کا جو ہے وہ ہفتے میں ہر 15 دن کے بعد 1 سے 2 دن یہ جو ہے یہ بھی 1 چائے والا چمچ جو ہے وہ 2 لیٹر پانی میں کافی ہوتا ہے اور اسی لحاظ سے اس کو استعمال کریں اور دانے کے ساتھ جو ہے وہ ہر 15 دن کے بعد ان کو 2 دن کے لیے دے دیں. انشاءاللہ کبوتر جو ہے وہ کافی حد تک جو سردی کے اثرات ہیں یا جو درجہ حرارت میں کمی واقع ہو رہی ہے تو اس سے جو ہے کافی محفوظ رہیں گے. کبوتر خود بھی انشاءاللہ صحت مند رہیں گے اور ان کے بچے جو ہے وہ بھی بہت اچھی طرح جو ہے وہ کریں گے. اچھا جی, یہ بٹی صاحب سے ہم بات چیت کر رہے تھے موسم سرما کے حوالے سے. تو دوستو یہ ہے کہ اپنا جو میں اکثر آپ کو پہلے بھی موسم سرما کے حوالے سے کہتا ہوں کہ اگر بالکل ڈائریکٹ ہوا پڑتی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے آپ اپنے ڈربوں کو بند کر سکتے ہیں, پلاسٹک لگا سکتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہوا, ٹھنڈی ہوا سے بچا جائے. تو یہ چونکہ ہم کلپ اپلوڈ کر رہے ہیں اس لیے اس کلپ کو یہاں پر فنش کرتے ہیں. نیکسٹ کلپ میں بٹی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سردیوں میں دانہ میں کیا تبدیلی کی جائے. تو نیکسٹ کلپ کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی پیارے دوستو, ویڈیو کی جو لینتھ ہے ابھی میں نے دیکھی ہے کہ وہ تقریباً 4 منٹ کی ہوئی, تو اسی میں اس بات کو جاری رکھتے ہیں. میں بٹی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے جو بریڈر کبوتر ہیں ان کے لیے ہم دانے میں کیا تبدیلی کریں اور جو ہم دانہ گرمیوں میں روٹین سے ڈال رہے تھے ان میں سے کیا چیز نکال کے کیا چیز شامل کرنی چاہیے. جی بٹی صاحب. جی مغل صاحب آپ نے بڑا اچھا اور بڑا ایک امپورٹنٹ کویسچن جو ہے وہ کیا ہے. تو میں ناظرین کی انفارمیشن کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ کبوتر کو جو ہے وہ سردیوں اور گرمیوں میں جو دانہ جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ کی صورت میں یا متوازن خوراک کی صورت میں یہ ہونا چاہیے. تو اس میں بیسک جو چیز ہے وہ سردیوں میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آئلی جو سیڈز ہوتے ہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جن میں تیل ہوتا ہے یا آئل ہوتا ہے. تو اس میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک تو آج کل لاہور میں تو کم از کم بآسانی یہ دالوں والا دانہ جو ہے وہ دستیاب ہے. تو اس میں کافی قسم کی مختلف دالیں جو ہیں یا اس میں جوار ہے, سفید جوار ہے جو ہے وہ یہ ریڈ جو سرخ جوار ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے,
बाजरा इसमें शामिल होता है, चावलों का थोड़ा सा टोटा शामिल होता है। इसके अलावा इसमें जो है वो मूंग की दाल होती है, मसरों की दाल होती है, इसमें जो है और इसके अलावा चने की दाल भी होती है। तो ये चीज़ें जो मिक्सचर है ये बहुत एक बैलेंस या मुतवाज़न खुराक की सूरत में ये हमारे सामने ये आती है। तो ये चीज़ें लाजमी जो है, चाहे वो सर्दियाँ हैं या गर्मियाँ हैं, ये लाजमी डालना चाहिए। और इसमें हाँ अलबत्ता सर्दियों में आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो चावल का टोटा है शायद उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो इसके अलावा इनमें जो है वो बारीक चने शामिल करें और मक्की जो है वो बारीक शामिल करें, और इसके अलावा जो है इसमें सरसों जो है वो लाजमी शामिल करें। और जब 15 दिसंबर के बाद इसमें मोठ जो है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। बाद दोस्त जो है वो इसमें तिल भी शामिल कर लेते हैं या अलसी भी शामिल करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाती है। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती कि ये चीज़ें जो है उनके लिए ज़रूरत हो। तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि इसमें आप जो है अब 15 अक्टूबर के बाद आप इनमें सरसों शामिल करें, और इसके अलावा यानी चने और मक्की के अलावा इसमें सरसों शामिल करें इन दालों वाले दाने में। और इसके अलावा जो है इसमें 15 दिसंबर के बाद इसमें मोठ जो है वो शामिल कर लें, और ये दाना जो है ये आप तकरीबन आप कह लें कि मार्च तक जो है वो जारी रखें। उसके बाद फिर गर्मियों के लिहाज से इसमें तब्दीली कर लें। और इसमें ये है कि बाल लोग कहते हैं, दोस्त कहते हैं कि जी मक्की जो है वो सर्दियों में नहीं डालनी चाहिए। मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि मक्की सबसे ज़्यादा पहले हज़म होती है कबूतर को, ये बहुत जल्द हज़म होती है, और इसमें जो है इससे कोई नुकसान नहीं है कबूतरों को, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे सर्दियां हैं या गर्मियां हैं। मैं तो इसमें ये मेरा पर्सनल एक प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस है, तो ये कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूर डालें और कबूतर को जो है वो सेहतमंद रखती है। जी प्यारे दोस्तों, ये जो मफरूज़े बनाए गए हैं अभी उन पे बात हो रही थी, इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। ये भी एक मफरूज़ है कि मकई जो है वो कबूतर को बादी करती है। कबूतर का वो सिस्टम बिल्कुल नहीं है जो इंसान का सिस्टम है। इंसान में अल्लाह ताला ने कुछ और चीज़ें, उसका मैदे की बनावट कोई किसी और तरीके से बनाई है। आप देख सकते हैं कि इंसान गोश्त को हजम कर लेता है, लेकिन कबूतर गोश्त और परिंदा नहीं है। तो भट्टी साहब ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि मकई जो है, मकई उसके लिए बहुत अहम चीज़ है और ये डालनी चाहिए, और ये इन चीज़ों से निकलना चाहिए कि ये उसको बादी कर दे।